السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذی الحجہ کی پہلی رات ہے، وہ رات اور وہ راتیں جس کا اللہ پاک جل شانہ نے خاص اہتمام سے میرے رب نے قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ اللہ نے قسم اٹھا لی تو اس کی قبولیت، مقبولیت، محبوبیت تو کیسے اس میں شک ہو سکتا ہے۔ اس رات میں اللہ پاک سے ہم نے چند لمحوں کے لیے دعا کر لیں، تھوڑے وقت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ پوچھ لیں، کچھ عرض کر لیں، کچھ اللہ کے خزانوں میں اپنی دعائیں، اپنی آہیں، اپنا ذکر، اپنی فریاد جمع کر دیں۔ خوش قسمت انسان ہوگا جو ان راتوں میں تھوڑا سا حصہ بھی چاہے لیکن اللہ کی یاد میں گزار دے، وہ خوش قسمت ہوگا۔ اور آپ وہ خوش قسمت ہیں جو آج ذی الحجہ کی پہلی رات میں اللہ کے خزانوں سے پا رہے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے لے رہے ہیں۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے۔ ایک خاص اللہ کا نام ہے یا اللہ یا رحمان، ایک اللہ کا خاص نام ہے۔ اس خاص نام میں اللہ کا ذکر کریں گے اور گڑ گڑا کے بھکاری بن کے۔ یہ اللہ کے وہ نام ہیں، ایک تو اس میں ذات ہے اللہ اور یا رحمان، اس کو تو 11 بار پڑھنے سے ہی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اور ان دنوں میں جن دنوں میں قسم والے دن نہیں، اور یہ قسم والے دن ہیں اور قسم والی راتیں ہیں، اپنے مسائل کا، اپنے تصورات، اپنی کیفیات کو جمع کرتے ہوئے، اور سب سے ہمارا بڑا مسئلہ اللہ کامل ایمان، کامل اخلاق، کامل اخلاص اور کامل معرفت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اپنے دنیا کے مسائل، دنیا کے غم، فکر، کڑھن، درد، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے تصور میں لینی ہے۔ آپ جس حالت میں ہیں، وضو ہے یا نہیں، خواتین جس حالت میں ہیں، اگر باوضو ہیں تو اچھی بات ہے، مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن توجہ کا وضو کامل ہو، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے۔ اور آج کی رات میں جو یہ ذکر کرے گا اس کی مشکلات، مسائل، رحمان جادو کا توڑ، بندشوں کا توڑ، مسائل کا حل اور مشکلات کو دور کر دے۔ کیسا مبارک لمحہ ہوگا، اور آج کیسا مبارک لمحہ ہے کہ آپ حضرات اس مبارک رات میں اللہ کے سامنے فریادی ہیں، گریہ کر رہے ہیں، زاری کر رہے ہیں، التماس کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں۔ اب آخر 3 بار درود پاک پڑھیں گے ہم، اور اس ذکر کو توجہ اور دھیان سے ہم شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، یا اللہ یا رحمان، 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 یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اللہ اپنے نام کی برکت سے، اسم ذات اللہ کی برکت سے، اور اپنے نام مبارک رحمان کی برکت سے پوری امت پہ رحم فرما، ساری انسانیت پہ رحم فرما، سارے عالم پہ رحم فرما، عالم کے جتنے انسان ہیں ان سب کی مشکلیں دور فرما، اور سب سے بڑی مشکل مولا ہمیں کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے۔ مولا دل کی دنیا بدل دے، مل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، اور جذبوں کی دنیا بدل دے۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، قبر کی زندگی روشن کر دے۔ اس دنیا میں جتنے رخصت ہوئے سب کی مغفرت کر دے، سب کی مغفرت کر دے، سب کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے، ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کی قبروں کو مولا جنت کے بچھونوں میں سے بچھونے عطا فرما، اور جنت کی روشنی میں سے روشنی عطا فرما۔ سدا اپنا فضل، سدا اپنا کرم، اور سدا اپنی رحمت کو متوجہ فرما۔ غیب کے خزانے سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما، اور غیب کے خزانے سے ہماری ساری مشکلیں حل فرما۔ اللہ تو کریم ہے، تو کریم ہے۔ پوری دنیا میں تیرے دکھوں کے مارے، غموں کے مارے، مشکلوں کے ہارے، پریشانیوں سے مولا پریشان اور حالات سے غم زدہ، یا کریم آقا ہم فریادیں تجھ سے نہ کریں کس سے کریں، ہم دکھ تجھ سے نہ سنائیں کس کو سنائیں۔ تو ہمارے دکھوں پہ، ہماری فریادوں پہ تو ہی اے اللہ تو کرم کرنے والا ہے، اور تو فضل کرنے والا ہے۔ اے اللہ جو جہاں دکھ کا مارا، غم کا مارا، پریشانیوں کا مارا اور حالات کا مارا، آمین کہہ رہا ہوں، ان سب کی آمین کو قبول فرما۔
ان سب کی مشکلیں حل فرما۔ تو مچھلی کے اندر سنتا ہے یونس علیہ السلام کی، اے اللہ تو سمندروں کے اندر سنے، تو کیڑوں کی، مچھلیوں کی اور بے زبانوں کی سنے۔ ہمیں زبان دی ہے تو نے، پھر مانگنے کا حکم دیا ہے۔ کریم آقا اپنے غیب کے خزانے سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، مشکلوں کو حل فرما، اور پوری دنیا میں جتنے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اللہ جن کی شادیوں میں رکاوٹ ہے، جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، یا اللہ شادی ہو گئی ہے اب نباہ نہیں ہو رہا، اور اس میں مسائل اور مشکلات ہیں، اور اس میں غم، اور اس میں تکلیف، اور اس میں پریشانی ہے، اللہ سارے غموں میں اور ساری پریشانیوں میں تو اپنی رحمت کو متوجہ فرما، تو اپنے فضل کو متوجہ فرما، اور تو اپنے کرم کو متوجہ فرما۔ تیرے کرم اور فضل سے، تیرے رحم اور رحمت سے، تیری عطا اور شفقت سے اے سخی آقا ہمارے کام بن جائیں گے۔ بس تو ایک نظر دیکھ لے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بس تو ایک نظر دیکھ لے ہماری ناکامیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو آقا ہے، تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو کرم فرما ہی دے اور تو فضل فرما ہی دے۔ سخی آقا ہماری ہر مشکل حل فرما، ہماری ہر پریشانی دور فرما، ہمیں ذلتوں، علتوں اور قلتوں سے نکال دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تو ناکامیوں کے فیصلے اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے کر چکا ہے بدل دے، اور کامیابیوں کے فیصلے کر دے۔ پریشانیوں کے فیصلے اگر ہو چکے ہیں عرشوں سے، اور وہ عرشوں سے فیصلے اتر چکے ہیں، تو ان کو راحتوں میں بدل دے۔ ہماری توبہ قبول فرما، ہم توبہ کرتے ہیں۔ ہماری معافی قبول فرما، ہم معافی مانگتے ہیں۔ ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل دے۔ تو وہ غنی ہے، تو شہنشاہ ہے، تو لجپال لکھپال ہے۔ اپنے نام کی برکت سے دنیا آخرت کی ساری خیریں، اپنے نام کی برکت سے، اور دنیا آخرت کی ساری برکتیں اپنے نام کی برکت سے، دنیا آخرت کے سارے مسائل حل فرما، اور سب مشکلیں دور فرما، اور سب پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو بن مانگے دیتا ہے۔ ہمیں لینا نہیں آتا، تو کریم ہے آقا، بن مانگے عطا فرما۔ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے اولادوں کو دے دے میرا مولا۔ اپنے خزانے غیب سے بیٹے، نعمتیں، راحتیں، رحمتیں، عفو، عافیتیں بے اولادوں کو عطا فرما، بے گھروں کو گھر دے، بے دروں کو در دے۔ یا اللہ جو ناکام ہیں اور پریشان ہیں اور مشکلات میں الجھے ہوئے، ناکامیوں میں الجھے ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں کو خیروں اور عافیتوں کے ساتھ بھر دے، ان کی زندگیوں میں برکتیں اور نعمتیں عطا فرما۔ اے میرا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، یا اللہ تو چاہے ہو سکتا ہے، تو چاہ لے، تو چاہ لے مولا، تو چاہ لے، اور ہماری ہر مشکل کو حل فرما اور پریشانی کو دور فرما۔ دنیا کے کسی کونے میں تیرا بندہ اور بندی بیٹھی زاریاں کر رہے، تجھے منا رہے ہیں۔ ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے، موسم بتا رہے ہیں، ہوائیں بتا رہی ہیں، فیصلے بتا رہے ہیں، یہ ہماری ناراضگی سے سب کچھ ہوا ہے۔ ہمیں کسی سے اور غیروں سے گلہ نہیں، بس تیری رحمت اور تیرے فضل کا تجھ سے سوال ہے، اور تیرے کرم کا اور تیری عطاؤں کا تجھ سے سوال ہے۔ تو اپنی عطاؤں اور اپنے فضل کو، تو اپنی رحمت کو اور شفقت کو متوجہ فرما دے، ہمارے غموں کو ٹال دے، ہماری ناکامیوں کو دور کر دے، اور ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ مان جا، تیری منت ہے مان جا، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، اور پوری دنیا میں تیرے بندے اور بندیاں جو دل کی مرادیں اور درد لے کر بیٹھے ہیں، ان کو عطا فرما، اور ان کی فریادوں کو قبول فرما، اور ان کے مسائل کو حل فرما، اور ان کی مشکلوں کو دور فرما۔ آمین، آمین، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کچھ اعلانات ہیں، ان پہ آپ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ انشاءاللہ ہر جمعے تسبیح خانے میں درس ہوتا ہے 11 بجے، آپ تشریف لائیں۔ حکومت کی جو حفاظتی ہدایات پہ ضرور عمل کریں، اس کی پابندی کرتے ہوئے تشریف لائیں۔ اور ہر جمعرات کو مغرب کے بعد آن لائن ذکر خاص خاتم خواجگان اسم اعظم کا جو ہے وہ دم بھی ہوتا ہے، اور اس کی دعا بھی ہوتی ہے، اور شفائیہ دعا میں آن لائن شرکت کریں۔ مسائل، مشکلات، پریشانیوں کے لیے بہت توجہ فرمائیں کہ ہر جمعرات مغرب سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، اور نیٹ کے ذریعے دعا میں
ذکر خاص میں شامل ہوں، اور یہ 10 راتوں کا سلسلہ توجہ سے ان 10 راتوں میں شامل ہوں، دعا میں، توجہ میں، اور حتیٰ کہ یہ 10 راتوں کی دعا آپ کسی بھی وقت میں ان راتوں کا اللہ کو حوالہ دے کے، وسیلہ دے کے ہمیشہ یہ دعا سنیں گے تو دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں، پریشانی میں پھنس جائیں، تو یہ 10 راتوں کا پروگرام روز ایک پروگرام سنیں یا صبح شام سنیں۔ شیخ الوظائف کے ہمراہ ہمارا سوال و جواب کا سلسلہ تھا، انشاءاللہ عید کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ شروع ہوگا۔ جادو کیسے ہوتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ساتھ ہوگا۔ اور آخری پیغام ہمارا ہے کہ واٹس ایپ کو پوری دنیا میں پھیلا دیں، انسانیت کے غم، دکھ، پریشانیاں، مسائل، مشکلات میں ساتھ دیں، وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، سب کے لیے ہمارے دلوں میں پیار، محبت، رواداری ہو۔ تو اس کا حل صرف واٹس ایپ ہے۔ کوئی بندہ موبائل کھولے تو اپنی کی دکھوں اور تکلیفوں سے نجات دلانے والی پوسٹ ہی اس کے سامنے آ جائے، اتنا پھیلائیں، اتنا پھیلائیں، اتنی محنت کریں، ہر فرد یہ کہے کہ یہ میرے ذمہ ہے، میری درخواست ہے۔ آج بھی میں سارا دن یہی لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہا، یہی ملاقاتیں، اور زندگی گزری ان ملاقاتوں میں کہ دنیا کا مارا ہوا، ڈسا ہوا لوگوں کا بھی اور جادو کا بھی، جنات نظر بد کا بھی مجھ سے ملاقات کرنے آتا ہے، اور وہ مجھے تجربات کی ایک دنیا دے کے جاتا ہے۔ وہ اپنی بات نہیں بتا رہا ہوتا، وہ مجھے تجربات کی دنیا دے رہا ہوتا ہے۔ کچھ چاہیے ہمیں، اور اتنا کچھ چاہیے، اتنا کچھ چاہیے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو۔ ہمارے ایک مالی ہوتے تھے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے، وہ پودوں کو پیوند کرتے تھے، پیوند کرتے ہوئے پودوں کو وہ حلوہ ہی کھاتے تھے، روٹی کی جگہ حلوہ کھاتے تھے، اور بہت کھاتے تھے حلوہ۔ تو میں انہیں حلوہ دینے گیا تو وہ پودوں کو پیوند کر رہے تھے، تو ایک بندہ آ کے کھڑا ہوا، مجھے تو پتہ نہ چلا کہ وہ بندہ کون ہے، لیکن انہیں پتہ چل گیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ رات کو بھی یہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نا، رات کو ہتھیارو بندہ ہوتا ہے، ہتھیارو جس کے پاس ہتھیار۔ اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ گیا۔ مجھ سے انہوں نے جو لفظ کہا وہ لفظ بھی یاد ہے، کہنے لگا چور ہے، یہ پتہ کر رہا تھا کہ میں ان کے پودے چرا کے آگے جا کے بیچوں۔ تو میں نے اس کو کہا نہیں، رات کو یہاں ہتھیارو بندہ ہوتا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے، اب نہیں آئے گا۔ اور بلکہ انہوں نے جو لفظ کہا نا، وہ لفظ مجھے یاد ہے، کہنے لگا دیکھا نہیں تھا یہاں سے ایسی زیٹم ہوا ہے، زیٹم، وہ لفظ یاد۔ آپ کو بھی مجھے بھی ہتھیارو نظام چاہیے۔ میرے حضور سنے، میں ایک دلیل دیتا ہوں، میرے آقا سے بڑھ کے حفاظت کی دعائیں پڑھنے والا کوئی ہوگا؟ جن کے زبان سے، جن کے دل سے ساری دنیا کو حفاظت کا نظام، حفاظت کی دعائیں، حفاظت کے اعمال، برکت کا نظام، برکت کی دعائیں اور برکت والے اعمال ملے، ان سے بڑھ کے بھی کوئی حفاظت کا نظام ہوگا کسی ہستی کے پاس؟ بولیں نہیں ہوگا۔ لیکن خصوصی جب حضور پہ جادو کیا دشمنان نے، ہمیشہ مخالفت کرنے والے، حسد کرنے والے، انتقام لینے والے، کینہ پرور، ہمیشہ ہر وار کرتے ہیں، ان ہر واروں میں ایک وار جادو کا بھی ہوتا ہے، ان ہر واروں میں ایک وار جادو کا بھی ہوتا ہے۔ اور آج آپ کو ایک پتہ کی بات بتاؤں، مجھے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک عمل دیا ہے کہ اگر کوئی دشمن حاسد ابکری اور تسبیح خانے کی مخالفت کرے، سب سے پہلے اس کے وظائف، اس کی تسبیحات، اس کے عمل کی تاثیر سلب، اس کی چیزیں سلب کر۔ آپ محسوس کریں، جتنے بھی دشمن ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا اسلحہ چھینا جاتا ہے، کہتے ہیں ہینڈز اپ، ان کو اسلحے سے، ان کے ویپن، ان کی طاقتوں سے پہلے محروم کیا جاتا ہے، سلب کرنے۔ ایک عمل ہے بڑا طاقتور، وہ آپ کی دنیا کے جس کونے میں ہے، پھر وہ سارے جادو کے عمال یا حفاظت کی دعائیں جو عمل کرے گا اثر نہیں کرے گا، اسے وہ چیز سلب کر۔ ایک طاقتور عمل ہے سلب، طاقتور عمل ہے سلب، ہر چیز چھین لو۔ میں بات کہاں چلی تھی میری، پہلے مجھے یہ بات، میں کہیں اور نکلا ہوں، یہی بات جادو کیا، میں جادو کی بات کر رہا تھا، یہاں رہیے گا، اچانک اس میں سے ایک بات نکلی ہے، سلب کر لو۔ کشمیری بازار لاہور میں بیٹھا، حضرت کے ساتھ تھا، حضرت تشریف فرما تھے، ایک صاحب کو دیکھا، وہ ان کے پاس ایسے ڈبے تھے، اس میں دھونی ڈالتے تھے، دکان کے آگے ہلاتے تھے، لوگ ان کو کچھ پیسے آنا دو آنا پیسے دیتے تھے، اس دور میں آنا دو آنا بڑی بات تھی۔ حضرت نے مجھے فرمایا طارق اس کو بلا لاؤ۔ میں نے ان کو عرض کیا میرے مرشد فرما رہے ہیں، انہوں نے دور سے آئے نہ دیکھا، کہہ رہے میں نہیں آتا، میں نے ہاتھ پکڑ لیے، میں نے کہا مرشد کا حکم ہے، جان جائے گی، جانثار ہوں، فقیر ہوں، میں کھینچ کے لے آیا، مرشد کہیں ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، سرکار نے فرمایا ہاتھ ملا، آخر کار مرشد نے ہاتھ ملا کے ایسے دیا کرے جا، اب روئے۔ اب مجھے پتا نہ ہوا کیا، لوگوں کو پتا نہ ہوا کیا، دو چار بندے وہاں بیٹھے تھے، معاف کر دیں، نہیں کروں گا، معاف کر دیں، فرمایا جا، روتا، آخر وہ چلا گیا۔ فرمایا یہ لوگوں کی دکانوں باندھ رہا تھا، جادو کر رہا تھا، جو اس کو آنا دو آنے پیسے دیتے تھے، جو نہیں دیتے تھے ان کی دکانیں باندھ رہا تھا، میں نے اس کا سب کو سلب کر لیا، اس کی ہر چیز اس سے چھین لی ہے، اب یہ پڑھے گا وہی عمل، کرے گا وہی عمل،
پڑھے گا، اپنی بیویوں کو لگائے گا، اپنے بچوں کو لگائے گا، اپنے گھر والوں کو لگائے گا، اپنے دوستوں کو لگائے گا. ایک پورے طاقتور عمل ہے، سلب عمل، اس کا سب کچھ چھین لینا. اچھا وہ سمجھتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب وہ خالی ایک پورا طاقتور نظام ہے. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات عرض کر رہا تھا. آپ سے بڑا دعائیں پڑھنے والا، تسبیحاں کرنے والا، عمل کرنے والا، آخر آپ کے لیے خصوصی فلق اور ناس کیوں اتری؟ معوذتین، فلق اور ناس کیوں آئی، خصوصی آئی؟ اس کی ایک وجہ ہے، میرے اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے آنے والے مجھ آپ کو طالب علموں کو بتایا کچھ چیزوں کے لیے کچھ خصوصی چیزیں ہوتی. جیسے یا کہاروں کا میں بتا رہا ہوں، یا کہارو آپ کے پاس ایسا طاقتور اسلحہ ہے کہ جو حاسد اور دشمن پہ قہر برساتا ہے، حاسد اور دشمن پہ، اور ایسا قہر برساتا ہے کہ دشمن نظر بد پہ، جادو پہ، جنات پہ، حسد پہ، یا بندش لگاتے ہیں کوئی لوگ کہ زندگی پہ، رزق پہ بندش. دکان باندھ دی، جیسے وہ بندہ بندش لگا رہا تھا، جو اس کو پیسے دے رہا تھا، جو نہیں دے رہا تھا اسے بندش لگا رہا تھا. بندش لگانے والوں پہ یہ بندش لگا دیتا ہے. میرے لفظ پہ پھر غور سے سنیں، طاقتور لفظ کہہ گیا ہوں. بندش لگانے والوں پہ یا کہا، جب ان پہ بندش لگتی ہے ان کی بندش ٹوٹ جاتی. آپ کی زندگی میں آسانیاں، راحتیں، خیریں، عافیتیں، برکتیں شروع ہو جاتی، پھول بہاریں شروع ہو جاتی. خود بندش لگانے والے پہ بندش لگ جاتی. پانی میں پاؤں ڈبو کے، مجھے ابھی ترکی کانفرنس تھی تو ہر بندے نے کچھ نہ کچھ بات کی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ایک جوتے آئے ہیں حضرت. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے ان جوتوں کے نیچے تہیں ہیں، ان کے نیچے پانی بھر دیا جاتا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے مسام ہیں، جب بندہ چلتا ہے صرف اتنا پانی ہوتا ہے کہ پاؤں گیلا رہے، اور بندہ اسی پانی پہ چلتا ہے. اور وہ لوگ جن کو ذہنی ڈپریشن، ٹینشن، کوئی اس قسم کے مسائل، دماغی، ذہنی، اعصابی مسائل ہیں، تو ان کے پاؤں تر رہتے ہیں. تو جو جاگنگ، واکنگ، پیدل چلنے والے، ان پہ وہ جوتے آ گئے ہیں. جیسے ایک جوتے آئے ہیں جن کے نیچے نوکیں ہیں، کہتے جی شوگر والوں کے لیے، فلاں بیماری والوں کے لیے. اس لیے میرے حضور نے، میرے آقا نے اپنی زندگی میں کبھی کبھی پیدل چلنا بھی سکھایا کہ آپ پیدل بھی چلے، یعنی بغیر جوتوں کی بھی چلے، ننگے پاؤں بھی چلے. پیدل تو ساری عمر چلے، ننگے پاؤں بھی چلے. کہنے لگے ایسے جوتے آ گئے ہیں، ایسے جوتے جن کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہلکا ہلکا اس میں سے مسام ہوتے ہیں، جیسے ہمارا پسینہ نہیں نکلتا ہماری جلد میں سے، ایسے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں. انسان کا پاؤں کا وزن پڑتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ. اور پھر ایک راستہ ہوتا ہے، اس میں سے پانی نکلتا جاتا ہے کہ اندر کیچڑ نہ ہو، اس میں سے باہر نکلتا جاتا ہے، پانی بھر دیا جاتا ہے جوتوں میں. روح کی دنیا ہے، روحانیت کی دنیا ہے، وظائف، عملیات، تعویذات کی ایک کائنات ہے، ایک نظام ہے پورا، جو بڑے بڑے ولیوں پہ، غوثوں پہ کھلا، قلندروں نقیبوں پہ کھلا، نجیبوں ابراروں پہ کھلا، محدثین فقہا پہ کھلا. امام غزالی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، بہت کائنات کھولی. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کائنات کھولی. شہنشاہ ولایت حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رحم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان پہ نظام کھلا، ان پہ علوم کھلے جو ہماری عقل، شعور، احساس سے ہم سوچ نہیں سکتے. کتنی، جب سے مجھے سال ہو گئے ہیں میں یا کہاروں کو بتا رہا ہوں کہ پانی میں پاؤں ڈال کے اس کی 11 تسبیحاں پڑھیں، اولا کر 11 دفعہ درود شریف، یا 8 تسبیحاں پڑھیں، اولا کر 8 دفعہ درود شریف. کتنی دنیا نے اس سے فیض پایا، کتنی دنیا نے اس سے خیر پائی، کتنی دنیا نے اپنے غم، اپنی تکلیفیں، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل ٹلوائے. کتنی دنیا نے، پوری دنیا میں، پورے عالم میں اللہ نے یہ نظام چلا دیا، پھیلا دیا. کسی دنیا نے اس میں خیر پائی. ڈاکٹر کی دوا، ڈاکٹر کا فارمولا، اس کی تھیوری، اس کا نظام اپنی مرضی سے نہیں. انگریز کا فارمولا ہے کہ کوئی بھی اگر نمبر ملانا ہے تو اس میں 0 پہلے آئے گا، ملک کا ملانا ہے تو اس کا کوڈ پہلے آئے گا. وہ تو ہماری مرضی سے نہیں چلے گا. روحانیت کا نظام ہم جس طرح چاہیں چلائیں، لکھ لے نہیں چلے گا. اس کے لیے اپنے آپ کو کسی فقیر کے سامنے طالب علم بنا کے بٹھانا پڑے گا، طالب علم بنا کے بٹھانا پڑے، اور طالب علم بن کے بیٹھنا پڑے گا، طالب علم بن کے بیٹھنا. مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا. حضرت بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ، اصل نام مسعود تھا، اور ماورا نہر، یہ سمرقند، بخارا، تاشقند، یہ ایران تک، ایک خراسان ایک پٹی ہے، اب کئی ملکوں میں چلی گئی ہے. خراسان ایک پوری پٹی ہے جو کئی ملکوں میں تقسیم ہو گئی ہے. تو یہ اصل وہاں کے تھے. جب جادوگر آئے آپ کے مقابلے میں، ہر قسم کی زیادتیاں کی آپ کے ساتھ، بہت زیادہ ظالم ہے، لڑنے والے، تلواروں پہ حملہ کرنے والے، قاتلانہ حملہ کرنے والے، زہر دینے والے، آپ کے خلاف اس دور کا میڈیا استعمال کرنے والے، آپ کے خلاف زبان درازی کرنے والے،
پھر جادوگر بھی لائے تو آپ کو آپ کے خادم نے فرمایا، عرض کیا حضرت جادوگر ہیں اور میں کوئی پریشانی نہیں، میں نے ان سب کے علم، ان سب کے ورد، ان سب کی چیزیں سلب کر لی، بس ختم کر لی، ہر چیز ان کی میں نے ختم کر دی، ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، یہ ہوگا، یہ سب ختم ہم نے سلب کر لی۔ میری ایک درخواست ہے آپ سے، اپنی زندگی میں یا کہاروں کو شامل کر۔ اور میں نے اسی ہفتے والے دن میں نے ایک لمبا سفر کیا، اسی ہفتے والے دن یہاں سے اکاڑا گیا، اکاڑا سے پھر میں مامو کانجن گیا، مامو کانجن سے گوجرا گیا، گوجرا سے گوجرانوالا آیا، گوجرانوالا کے گاؤں میں گیا، قلعہ میاں سنگھ، لمبا سفر کیا، رات کے 1:15 بجے گھر پہنچا۔ ایک درویش کے ہاں گیا گوجرا میں، ایک محبت کرنے والے تھے مجھ سے، وہاں کھڑے ہوتے جو میں رویا، اتنا رویا آپ سوچ نہیں سکتے۔ ان کی قبر پہ کھڑا ہو کے، بھائی کی قبر ساتھ تھی جن کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، پھر سنا دیتا ہوں، لکھا ہوا تھا ڈاکٹر برکت علی قبر پہ، ان کی قبر پہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ گوجرا کے مخلصین مجھے انہوں نے سڑک سے لیا، ہم سیدھا قبرستان گئے، پھر ان کے گھر جا کے گوجرا میں نے کھانا کھایا، کہنے لگے میں بیمار ہو گیا، تو درویش جن کی قبر پہ میں گیا ہم بیمار ہو گئے، میرے بیٹھے بیٹھے نا ناک سے ایسے خون گرنا شروع ہو جاتا تھا، علاج معالجہ سنت ہے، ٹیسٹ کرایا، فلاں سے کچھ نہ ہو۔ وہ عمل جو میں بتاتا رہتا ہوں کہ کسی بھی اپنے پیارے کو خواب میں دیکھنا ہو تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا 4 رکعت نماز پڑھیں، فاتحہ کے بعد اللہ کو متکاثر 4 رکعت اکٹھی پڑھیں، سلام کے بعد ایک تسبیح درود پاک پڑھتے پڑھتے سوچ۔ پر میں نے کیا، اپنے بھائی سے علاج پوچھا، بھائی پہلے فوت ہو گیا تھا، ان کی قبر ساتھ، تو میں نے بھائی سے خواب میں پوچھا، بھائی ایسے ایسے میرے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو بھائی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، تو کہنے لگے فلاں کے پاس جائیں، اسے کہیں فلاں طاقت کی یہ دوا ایک پوری آپ کھائیں گے ٹھیک ہو جائیں۔ صبح اٹھا تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے کہا اتنی طاقت کی ہومیوپیتھک کی ایک پوری بنا دیں، تو پوچھا حاجی صاحب کس لیے کھائیں گے؟ کہا میرے ناک سے خون اچانک، کہا یہ اس بیماری کے لیے نہیں ہے، کہا چھوڑ میرے بھائی نے بتایا، کہہ رہا بھائی تو فوت ہو گیا، کہہ رہا خواب میں بتایا، بھائی تو فوت ہو گیا، کہنے لگا خواب میں بتایا، کہا میں نے وہ پوری کھائی، اس کے بعد پھر زندگی بھر وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ میں حاجی صاحب کے پاس کھڑا تھا اور حاجی صاحب سے کو حاجی صاحب کی محبتیں یاد دلا رہا تھا، اور انہی کے ساتھ میں نے ہاتھ ملایا تھا اور میں نے عرض کیا تھا حاجی صاحب آپ جنت میں جائیں گے، وعدہ کریں میرے بغیر، وعدہ کیا۔ یہ وعدے میں نے کئی اللہ والوں سے لیے ہوئے ہیں، ان میں حاجی صاحب 100 سال پہلے فوت ہوئے۔ کھڑا میری محبتوں کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، بہت رویا، وہاں ہچکیاں لے کے رویا، ان کی محبتوں کو یاد کیا رہا ہے میں نے کہ فلاں جگہ آپ کی محبت، فلاں جگہ آپ کی شفقت، فلاں جگہ آپ کی۔ مامو کانجن میں صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تربت پہ گیا،